الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. ہم لوگ بلوغ المرام میں کتاب الصلاۃ سے حدیث میں پڑھ رہے باب صلاۃ التطوع کی. اس میں ہم اس حدیث کو کل پڑھ چکے تھے. یہ کہ مغرب کی نماز سے پہلے یعنی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت ثابت ہے، لیکن یہ رواتب میں سے نہیں ہے. البتہ اس کے پڑھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے. اس کو ہم نے دوبارہ اس لیے پڑھا کہ اس میں ایک کلمہ تھا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا. کہہ رہے ہیں پھر سے ترجمہ دیکھ لیں. کہہ رہے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. قال کہہ رہے ہیں کننا نصلی رکعتین بعد غروب الشمس، ہم لوگ 2 رکعت پڑھتے تھے سورج ڈوبنے کے بعد. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھتے تھے. فلم یأمرنا ولم ینہنا، تو آپ نہ ہم کو حکم دیتے تھے اور نہ ہی آپ ہم کو منع کرتے تھے. ٹھیک، تو اس سے بظاہر پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مغرب سے پہلے سنت پڑھنے کا حکم نہیں دیا. ٹھیک، لیکن اصل مفہوم یہ نہیں ہے. یہ تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم نہیں دیا کہ اس کو پڑھا ہی جائے، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جگہوں پر حکم دیا، جیسا کہ عبداللہ بن مغفل المزنی کی روایت اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے پڑھو، مغرب سے پہلے پڑھو. پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ لمن شاء، جو شخص چاہے اس کے لیے پڑھنا ہے. ٹھیک، تو اس میں انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ آپ نے ہم کو حکم نہیں دیا، یا تو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ تاکیدی حکم نہیں دیا، یا یہ مفہوم ہے کہ یا یہ مطلب ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم نہیں پہنچا تھا. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے پڑھنے کے لیے کہا، اس دن ممکن ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ چیز نہ سن پائے ہوں. ٹھیک، تو یہاں پر 2 طرح کی تطبیق، یا تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور پر ہم کو حکم نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ جو چاہے پڑھے، یا دوسرا یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات نہیں پہنچی تھی، اس وجہ سے وہ یہ بات نہ کہتے. ٹھیک، آگے دیکھیں. اصل جو حدیثیں ہم کو پڑھنی ہے، یہ پڑھنا تھا کہ جو نفلی نمازیں ہیں وہ کتنی طویل یا کتنی خفیف پڑھی جائیں گی. تو فجر سے شروعات کرتے ہیں کہ فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز کی سب سے زیادہ آپ نے تاکید کی ہے نفلی نمازوں میں، کہ نفلی نماز میں اگر سب سے زیادہ موقت کوئی نماز ہے جو نماز کے ساتھ مل کر کے پڑھی جاتی ہے، یعنی تہجد کے علاوہ، تو جو نمازوں کے ساتھ ملا کر کے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں رواتب، ان میں سب سے زیادہ فضیلت فجر کے رواتب کی ہے، لیکن وہ بہت ہی مختصر نماز ہوگی. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت کر رہی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یخفف الرکعتین، تخفیف کرتے تھے دونوں رکعتوں میں، اللتین قبل صلاۃ الصبح، جو فجر کی نماز سے پہلے ہوتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر کرتے تھے ان 2 رکعتوں کو جو فجر کی نماز سے پہلے ہوتی تھیں. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یخفف الرکعتین اللتین قبل صلاۃ الصبح، بہت مختصر کرتے تھے ان 2 رکعتوں کو جو فجر کی نماز سے پہلے ہیں. حتی انی یقول، یہاں تک کہ میں کہتی تھی، اقرأ بأم الکتاب، کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا. یہاں تک کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا یا نہیں پڑھا آپ نے. متفق علیہ، حدیث متفق علیہ، یعنی یہ کہ بہت ہی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کو پڑھتے تھے. جس طرح سے آپ نمازوں میں یا جیسے تہجد کی نماز میں ٹھہر ٹھہر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اس انداز میں اگر ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تو سورہ فاتحہ بھی مکمل نہ ہوتی. ٹھیک، تو تہجد کی نماز میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، لیکن عام نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جلدی پڑھتے تھے. تو سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. بہت چھوٹی چھوٹی صورت ہے، تو کہنے ہیں کہ بس یہی چھوٹی صورت ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ ٹھہر ٹھہر کر کے تہجد کی طرح سے نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک، تو واضح اس سے سنت معلوم ہوئی کہ فجر کی نماز جو ہم 2 رکعت ادا کرتے ہیں وہ مختصر ہونی چاہیے، وہ طویل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ
وہ 2 رکعتیں مقدمہ ہے آگے والی 2 فرض نمازوں کی جو طویل ہوں گی، ٹھیک، 2 فرض رکعتوں کی جو طویل ہوں گی، اس وجہ سے اس مقدمے کو نماز سے مختصر ہی رکھا جائے۔ ویسے تقریباً تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سنتیں بہت ہی مختصر ہوں گی، سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، ان کے ہاں اس کو کتنا بھی چاہیں آپ طویل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ایک جز بھی پڑھنے کی انہوں نے اجازت دی ہے کہ اگر چاہے کوئی آدمی تو اس میں ایک جز کی تلاوت کر سکتا ہے، یعنی ایک پارے کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ ان 2 رکعتوں کو بہت مختصر پڑھا جائے، اور اس میں کیا پڑھا جائے آگے والی روایت میں ہے۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دونوں رکعتوں میں پڑھا قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد، پہلے میں سورہ کافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد۔ اس کے بعد دیکھیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے، یعنی فجر کی سنت پڑھ کر کے لیٹنا کیسا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتي الفجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے اضطجع تو سو جاتے تھے علی شقہ الایمن اپنے دائیں پہلو پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے اضطجع علی شقۃ الایمن، علی شقہ الایمن، تو آپ اپنے شق مانے کیا ہوتے ہیں، پھٹن کے چیر کے، تو اس کو داہنا حصہ کہیں گے، اس کو بائیں حصہ کہیں گے، تو داہنے کروٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اضطجع مانے لیٹنا، جب فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیتے تھے تو آپ لیٹ جاتے تھے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، اور آگے حدیث بھی دیکھ رہے ہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بتایا گیا، اگلی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اگلی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی، آپ نے کہا بھی کہ جب فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لو سنت تو تھوڑا سا دائیں کروٹ لیٹ جاؤ۔ یہ حدیث بھی دیکھ لیں، اس کے بعد پھر اس مفہوم کی وضاحت کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے الرکعتین 2 رکعتیں، جب تم میں سے کوئی شخص 2 رکعتیں پڑھ لے قبل صلاۃ الصبح، فجر سے پہلے والی، فجر کی نماز سے پہلے، فلیضطجع تو چاہیے کہ وہ سو جائے، علی جنب لیٹ جائے، علی جنبہ الایمن اپنے دائیں پہلو، اپنے دائیں پہلو پر۔ راہ احمد و ابو داؤد و ترمذی و صححہ، احمد ابو داؤد و ترمذی نے اس کو روایت کیا، ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، ٹھیک۔ دونوں روایتوں میں کوئی شک نہیں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں جو آدمی پڑھتا ہے بطور سنت، اس کے بعد سونا ثابت ہے، لیکن یہ سونا کیسا ہے، کیا واجب ہے یا سنت ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ اکثر کے ہاں یہ مستحب ہے، اکثر کے ہاں یہ مستحب ہے، صرف چند لوگوں نے واجب کہا ہے، تو گویا کہ راجح قول یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، راجح قول یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ دوسری چیز جس کا ازالہ ضروری ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں یہ کرنا ضروری ہے یا مسجد میں کرنا ہے مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نمازیں اپنے گھر میں ادا کی ہیں، یہاں تک کہ دوسروں کو بھی ابھارا ہے کہ جو سنت کی نمازیں ہیں وہ اپنے گھر میں پڑھا کریں، سنت کی نمازیں اپنے گھر میں پڑھا کریں، ٹھیک۔ تو اگر گھر میں آدمی پڑھتا ہے تو اسی صورت میں اس کے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن مسجد میں کسی نے سویا ہو یہ بھی ثابت نہیں ہے، مسجد میں کوئی سویا ہو نماز پڑھ کے 2 رکعت یہ پڑھ کر کے اور مسجد میں لیٹ گیا ہو یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مسجد میں سوچتے ہیں کہ جیسے نماز اذان ہو گئی، ہم نے نماز پڑھ لی، اب دوسرے مقتدی آ رہے ہیں، اس کے دوسرے نمازی آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پیر پسار کر کے اپنے دائیں پہلو پر مسجد میں ہی مصلی کے پاس سو جایا کرتے ہیں۔ مسجد میں اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ یہ نمازیں گھر میں پڑھی جانے والی ہیں، اور گھر میں پڑھی جانے کے بعد آدمی کو سو لینا چاہیے، اس وجہ سے کہ اچانک وہ جاگا ہے، اور اسی لیے اس نماز کو مختصر بھی رکھا گیا ہے کہ اچانک جاگنے کے بعد اتنی طویل نماز پڑھ کے اگر زیادہ طویل کر دیا تو آدمی لڑکھڑا سکتا ہے، گر سکتا ہے، اس وجہ سے تھوڑے طور پر اپنے جسم کو تیار کرے، تھوڑی مختصر نماز پڑھے، تھوڑا سا لیٹ جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کر کے طویل نماز پڑھے اور دن کے کام کاج کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ دوسری چیز یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سو جایا کرتے تھے، اسی طرح سے آپ نے کیوں کہا کہ لوگوں کو سو جانا چاہیے،
کہ تہجد پڑھ کر کے عام طور پر لوگ تھکے رہتے تھے، تہجد پڑھ کر کے عام طور پر تھکے رہتے تھے، اس کے بعد پھر فجر کی اذان ہوتی تھی، یعنی تہجد سے پہلے وہ تہجد اور وتر پڑھ کے گویا کہ مصلی ہی پر اپنے بیٹھے ذکر و اذکار کر رہے ہوتے تھے، فجر کی اذان ہوتی تھی، 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر ابھی ان کو فرض نماز پڑھنا ہے، تو اس تھکاوٹ کا اس پر اثر پڑتا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو فرض نماز ہے اس پر کسی نفل نماز پڑھنے کی وجہ سے تھکاوٹ کا اثر نہ پڑے، اس لیے تھوڑا سا دائیں پہلو پر لیٹ جائے۔ اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی تھکا ہوا ہو، تھوڑا سا دائیں پہلو پر لیٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے جسم کی تھکاوٹ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر سے اس کے اندر چستی اور پھرتی آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہا گیا تاکہ فرض نماز جو فجر کی نماز ہے، جو گویا کہ پہلی نماز ہے دن کی اور بہت ہی اہم نماز ہے، اس میں مکمل چستی اور پھرتی رہے، اس کے لیے جو بھی کرنا ہے وہ کیا جائے۔ ان میں سے یہ ہے کہ جو نماز ہے سنت وہ بہت مختصر پڑھی جائے، اور دوسرے یہ کہ اس کے بعد تھوڑا سا دائیں پہلو پر لیٹ لیا جائے تاکہ مکمل چستی پھر سے رہے۔ ٹھیک، واللہ اعلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نمازیں 2 کر کے ہیں، رات کی نمازیں 2 کر کے ہیں، یعنی 2 رکعت کر کے رات کی نمازیں پڑھی جائے، تہجد پڑھی جائے، تراویح پڑھی جائے، یا رات میں جو بھی نفلی نماز آپ اٹھ کے پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کر کے پڑھیں، یعنی 2 رکعت پڑھیں سلام پھیر دیں، 2 رکعت پڑھیں سلام پھیر دیں۔ جس طرح سے دن کی نماز ہے کہ 4 رکعت پڑھیں جیسے ظہر کی نماز ہے، اسی طرح سے عصر کی نماز ہے، یعنی جو نفلی نمازیں ہیں ظہر سے پہلے 4 رکعت یا ظہر کے بعد 4 رکعت، اسی طرح سے عصر سے پہلے 4 رکعت۔ تو رات میں 2 رکعت ہے، رات میں کیا ہے جو نفلی نماز آپ کی بتائی گئی ہے تہجد کی نماز، وہ نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت پڑھیں سلام پھیر دیں۔ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 کر کے ہے، 2 رکعت کر کے ہے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، جب تم میں سے کوئی شخص صبح سے ڈر جائے، یعنی صبح ہونے سے ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی فجر طلوع ہو جائے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی شخص کو خدشہ ہو، الصبح، صبح کو، جب کسی کو صبح کا ڈر ہو کہ ابھی صبح طلوع ہو جائے گی، فجر کی اذان ہو جائے گی، صلی رکعتن واحدتن، تو پھر وہ 1 رکعت پڑھ لے، تو پھر وہ 1 رکعت پڑھ لے، یعنی 2 رکعت پڑھتا رہے، سلام پھیرتا رہے، اور اس کے بعد اگر اسے صبح ہو کہ ابھی سورج طلوع ہو جائے یا ابھی صبح طلوع ہو جائے گی، ابھی فجر کی اذان ہو جائے گی، تو مثال کے طور پر اس نے 2 ہی رکعت نماز پڑھی ہے، اب 1 رکعت پڑھ لے۔ اس نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے، 1 رکعت پڑھ لے، یعنی ضرور نہیں کہ وہ 8 رکعت پوری پڑھی ہو، 11 رکعت وہ پوری کرے، بلکہ جتنی بھی وہ پڑھ لیا ہے اس کے بعد وہ 1 رکعت پڑھ لے۔ صلی رکعتن واحدتن، وہ 1 رکعت پڑھ لے۔ توتر لہ ما قد صلی، یہ اس کے لیے وطر کر دیں گی جو بھی اس نے پڑھا ہے، جو بھی اس نے پڑھا ہے یہ 1 رکعت اس کے لیے وطر بنا دے گی، 1 رکعت ہے اس کی نماز کو طاق کر دے گی، اس کی نماز کو جفت نہیں رہنے دے گی۔ اور دیکھیں یہ طاق نماز ہی پڑھنی ہے ہم کو، یعنی آپ نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھا تو طاق رکعتیں ہی پڑھتے تھے۔ اب اگر 11 تک نہیں پوری کر سکا، صبح کا خدشہ اس کو ہو گیا، ابھی 4 ہی رکعت پڑھا تھا، تو ایسی صورت میں وہ کیسے اس کو طاق کرے گا؟ سوچے گا جلدی جلدی ابھی 2 اور پڑھ لیتے ہیں، 2 اور پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد 2 اور پڑھ لیتے ہیں، تو اس طرح سے پھر وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ کچھ نمازیں اس کی طلوع فجر کے بعد ہوں گی، اور طلوع فجر کے بعد تہجد نہیں ہے، طلوع فجر کے بعد صرف وہی 2 رکعت ہے، باقی اور کوئی رکعت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آدمی کیا کرے، جتنی پڑھا ہے اس کے ساتھ وہ 1 رکعت اور پڑھ لے، یعنی اتنی پڑھ کر کے وہ سلام پھیرتا رہا 2 رکعت کر کے، اس کے بعد کھڑے ہو اور 1 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دے، اس کی وجہ سے اس کی نماز طاق ہو جائے گی، اور یہ اس کی تہجد کی نماز ہو جائے گی، چاہے وہ 3 رکعت پڑھا ہو، چاہے 5 رکعت پڑھا ہو، چاہے 7 پڑھا ہو، چاہے 9 پڑھا ہو، چاہے 11 پڑھا ہو۔ ٹھیک، پھر سے دیکھنا ترجمہ، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ فإذا خشی احدکم الصبح، جب تم میں سے کسی کو صبح کا خدشہ ہو، صلی رکعتا واحدتا، تو 1 رکعت پڑھ لے، توتر لہ، وہ اس کے لیے طاق بنا دے گی، ما قد صلی، جو اس نے پڑھا ہے۔ متفق علیہ وللخمسۃ وصححہ ابن حبان، متفق علیہ اور خمسہ میں ہے، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا بلفظ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، کہ رات اور دن کی نمازیں 2 رکعت کی ہیں، رات اور دن کی نمازیں 2 رکعتوں کی ہیں۔ وقال النسائی ھذا خطا، اور امام نسائی نے کہا ہے کہ یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے، لفظ نہار کہا کہ غلطی ہے، لفظ نہار صحیح
نہیں ہے۔ اصل اس سلسلے میں یحییٰ بن معین، عبداللہ بن مبارک اور کئی لوگوں نے کلام کیا ہے کہ لفظ نہار یہ زیادتی ہے، لیکن یہ جن سندوں سے ثابت ہے ان سندوں کو علماء کرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ رات اور دن دونوں کی نمازیں آپ 2 رکعت پڑھیں۔ رات میں تو 2 دوسری روایتوں سے ثابت ہے تاکید کے ساتھ کہ رات کی نمازیں آپ 2 رکعت ہی پڑھ کر کے سلام پھیرتے رہیں گے، لیکن دن میں دونوں طرح سے ثابت ہے۔ ایک آپ نے یہ کہا کہ 2 رکعت پڑھیں، جیسے ظہر کی مثال کے طور پر 4 رکعت ہے پہلے والی، تو آپ چاہیں تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعت پڑھیں۔ اسی طرح سے عصر والی نماز ہے، اور چاہیں تو آپ 4 رکعت ایک ساتھ پڑھیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ ٹھیک، تو دن کی نماز ہے 4 رکعت ایک ساتھ پڑھنا، ایک سلام سے پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اسی طرح سے 2 کا اس حدیث سے ثبوت ملتا ہے۔ البتہ رات کی نمازیں ہیں 2 رکعت کر کے ہی پڑھی جائیں گی۔ ٹھیک، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاة بعد الفریضة، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے صلاۃ اللیل، رات کی نماز۔ صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اخرجہ مسلم، مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ رات کی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز۔ رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے، اس کو سب سے افضل نماز قرار دیا فرض نمازوں کے بعد۔ اور ظاہر ہے کہ رات میں آدمی جب خواب خرگوش میں سو رہا ہوتا ہے، بہت ہی اچھی نیند میں سو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھ لینا وہ بڑے ہی جگر کا کام ہوتا ہے۔ دن میں آدمی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لے گا، لیکن رات میں اٹھ کر کے اس کو وضو کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس کو مصلی وغیرہ درست کر کے پھر پڑھنا ہے، اور نیند بھی کافی غالب رہتی ہے، تو اس موقع پر گویا کہ اس کی مشقت زیادہ ہے، لہٰذا اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ تو نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہم اگر کسی نماز کو کہا گیا ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس سے تہجد کی نماز کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک، وہی تہجد ہے جسے ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں، عشاء کے بعد فوراً پڑھ لیا کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دیگر دنوں میں تو ہم سحر کے وقت نماز پڑھتے رہیں گے، لیکن رمضان میں سحری کھانا بھی سنت ہے، اس وجہ سے اس وقت آدمی اگر نماز پڑھنے کے لیے رکھ دیتا ہے تو اسی صورت میں اس کا دل بسا اوقات نماز کے بجائے کھانے میں لگا رہ سکتا ہے، یا کھانے کی تیاری میں اس کا وقت ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے نماز عشاء بعد فوراً پڑھ لی جاتی ہے، تاکہ تہجد کے وقت جو سحری کا وقت ہے اس میں دوسری سنت سحری کھانے پر عمل کیا جا سکے۔ ٹھیک، رہنے دیتے ہیں، باقی سوالات کرنے تو سوالات کر لیں، باقی انشاءاللہ حدیث سے کل پڑھیں گے۔